مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی آپ کے مسائل کو سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل سنیں گے اور ان کے حل کے لیے روحانی علاج بھی پیش کیے جائیں گے۔ جو استخارہ کروانا چاہتا ہے انشاءاللہ الکریم آج ان کے مسائل کے استخارہ بھی کیے جائیں گے۔ آپ اول تا آخر ہمارے ساتھ سلسلے میں بنے رہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ یوٹیوب کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ آپ یوٹیوب کے کومنٹ سیکشن میں آ کر آپ اپنا مسئلہ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی پریشانی کے ساتھ میں وقت گزار رہے ہیں، کوئی تکلیف ہے، کسی مسئلے کا روحانی علاج جاننا ہے یا کسی کشمکش میں ہیں اور استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا مسئلہ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بھیج دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو بھی سلسلے میں ہم شامل کریں گے اور اللہ نے چاہا تو اس کا روحانی علاج بھی بیان کریں گے۔ اگر استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ الکریم اس کا استخارہ بھی کر کے آپ کو جواب دیں گے۔ اسکرین کے اوپر آپ ایک نمبر ملاحظہ کر رہے ہوں گے، اس نمبر پر بھی آپ، یہ ہمارے واٹس ایپ نمبر ہیں، اگر آپ واٹس ایپ کے ذریعے ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر ہمیں اپنا مسئلہ، اگر اسلامی بھائی ہیں تو آپ وائس کی صورت میں بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں، ٹیکسٹ کی صورت میں بھی بھیج سکتے ہیں۔ اگر اسلامی بہن ہیں تو آپ صرف اور صرف ٹیکسٹ کے ذریعے اپنا مسئلہ ہمیں بھیج دیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کے مسئلے کو ہم سلسلے میں شامل کر کے اس کا روحانی علاج بھی بیان کریں گے، استخارہ کر کے جواب بھی دینے کی کوشش کریں گے۔ اول تا آخر سلسلے میں بنے رہیں۔ اور آپ اگر پہلی مرتبہ ایف جی این چینل دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اس پر آنے والے نوٹیفیکیشنز آپ کو بھی ملتے رہیں، اور آپ اپنے دوستوں کو، اپنے پہچان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو چاہے تو اس سلسلے کی لنک بھی بھیجیں۔ دیکھیں بہت سارے افراد کسی نہ کسی پریشانی کے ساتھ میں اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو بیماری کی تکلیف ہوتی ہے، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے تو کاروبار میں آزمائش کا سلسلہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ ان مسائل کے حل جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے سلسلے میں اسی طرح کے پریشان حال ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ان کے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ آپ کا لنک کسی کو بھیجنا، اس کا سلسلے میں ہمارے ساتھ کنیکٹ ہونا، ہو سکتا ہے کہ اس کا جو مسئلہ ہے اسی کے متعلق ہم سے سوال کیا گیا اور ہم نے روحانی علاج بتایا، اس نے سنا، اس نے عمل کیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی پریشانی بھی اللہ کریم کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو آپ جو ہیں ہمارے ساتھ یہ سلسلے میں بنے بھی رہیں اور اپنے دوستوں کو اس کی لنک بھی بھیج دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا، آپ جس کو بھیجیں گے اس کو بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ پہنچے گا۔ اچھا، ماہ رمضان المبارک بس ابھی بالکل کچھ دن پہلے، قریب 8 سے 9 دن پہلے ہی ہم سے رخصت ہوا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں ہم یہ سلسلہ جمعرات اور جمعہ کے دن کرتے تھے، لیکن ماہ رمضان کے رخصتی کے بعد میں پھر ریگولر جو ہمارا ٹائم تھا وینسڈے اور ٹیوزڈے، منگل اور بدھ کے دن 4 بجے سے 5 بجے تک آپ کے لیے سلسلہ لے کر آئیں گے، تو آپ جو ہے اس کی دعوت کو بھی عام کریں۔ آئیے ناظرین اکرام، درود پاک کی فضیلت سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں ایک یا دو گیسٹ ہمارے ساتھ میں ہمارے اس سلسلے میں تشریف رکھتے ہیں، استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ ہمارے اس سلسلے میں ایاز بھائی، یہ ماشاءاللہ عز و جل آج ہمارے سلسلے میں ہیں۔
ایاز بھائی سے انشاءاللہ آپ کے مسائل کے استخارہ بھی کرائیں گے۔ ایاز بھائی کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ کیسے ہیں ایاز بھائی؟ الحمدللہ۔ ماہ رمضان کے بعد میں ہمارا پہلا سلسلہ ہے، تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس سلسلے میں۔ ناظرین اکرام دیکھیں، ایاز بھائی سے بھی ایک گفتگو کرنی تھی کہ آج دنیا میں ہر کوئی اپنے آپ کو خوبصورت دکھانا چاہتا ہے۔ چہرے پر ایک داغ آ جائے تو اس کی ایک فکر ہوتی ہے کہ یہ داغ جلد سے جلد چلا جائے، میرا چہرہ خوبصورت ہو، اور رنگ گورے کی بھی لوگ بڑی تمنا کرتے ہیں، اور اس کو لوگ جو ہے نا وہ نور سمجھتے ہیں کہ رنگ گورا ہو تو یہ نورانی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور چہرہ اگر پر نور ہے، بس ظاہر گورا ہے، رونق والا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، میں دو مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک ہے ابو لہب، ٹھیک ہے؟ ابو لہب کی کنیت ہے، اس کا اصل نام تو شاید ہی کسی کو پتا ہو، علماء ہو سکتا ہے اس کا نام جانتے ہو کہ اس کا اصل نام کیا تھا۔ البتہ کتابوں میں اس کے حوالے سے جو بھی باتیں ذکر ہے تو اس کا نام ابو لہب ہی لکھا گیا ہے، اور ابو لہب اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا رنگ بڑا گورا تھا، دکھنے میں خوبصورت تھا، ابو لہب کہتے تھے۔ لیکن ابو لہب پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت فرمائی، اور اس کی لعنت میں اللہ پاک نے سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب، یہ نازل فرمائی۔ اور دوسری ایک شخصیت ہے، بڑی پیاری شخصیت ہے، بس ظاہر بہت گورا رنگ نہیں تھا، جن کا نام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایسی شخصیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات جنت میں ان کے قدم کی آہٹ سنی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسی مبارک شخصیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سماعت فرما رہے ہیں۔ تو رنگ گورا ہے ابو لہب کا، لیکن کوئی فضیلت نہیں، بلکہ اللہ پاک لعنت فرما رہا ہے۔ اور ایک شخصیت ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جو بظاہر بہت گورے نہیں ہیں، یعنی چہرے پر وہ گورا پن نہیں ہے، لیکن دل اتنا اجیالہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سن رہے ہیں۔ لیکن یعنی بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ رنگ کا گورا ہونا کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ ہمارا دل یہ صاف ہو، کمال یہ ہے کہ ہمارا دل اجیالہ ہو۔ تو ہمیں اپنے دل صاف رکھنا، صاف کرنا یا صاف رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ البتہ جو ابھی درود پاک کی ایک فضیلت بتائی گئی، تو قیامت میں جو نور ملے گا تو اس کی بڑی ہی برکت ہے۔ وہ تو لوگ ان کے نور کی وجہ سے، یعنی ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ لوگ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے چہرے کے ساتھ میں آئیں گے، کوئی سورج کی روشنی کی طرح چمکتے چہرے کے ساتھ آئے گا، تو لوگ ان کے چہرے کی تابش کی وجہ سے، رونق کی وجہ سے لوگ ان سے پوچھیں گے تمہارے عمل کیا ہے، مختلف اعمال یہ اپنے جو دنیا میں کیا کرتے تھے وہ بتائیں گے۔ اسی طرح ناظرین اکرام، ایک عمل ہے کہ اگر ہم دنیا میں جب بھی اپنی کوئی مجلس سجائے، آپس میں گھر والے بیٹھ کر کوئی مشورہ کر رہے ہیں، یا دوستوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کوئی مشورہ کر رہے ہیں، یا دینی کوئی مشورہ کر رہے ہیں، اگر اس مشورے کی ابتدا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر کریں گے تو اس کی برکت ہمیں کیا ملے گی کہ قیامت کے دن انشاءاللہ عز و جل ان درود پاک پڑھنے والوں کی جو مجلس کا آغاز درود پاک سے کرتے تھے، ان لوگوں کے قیامت کے دن چہرے پر نور ہوگے۔ تو درود پاک کی فضیلت بڑی پیاری ہے، اور ایک عمل بھی پتہ چل گیا کہ اگر قیامت میں چہرے کو پر نور بنانا ہے تو اپنی مجلسوں کو درود پاک پڑھ کر سجایا کرے، انشاءاللہ عز و جل قیامت میں چہرہ پر نور ہوگا۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلتے ناظرین آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال ہم سے کون اور کیا کر رہے ہیں، انشاءاللہ پھر ان کے روحانی علاج بھی بیان کریں گے۔ جی پہلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ساحل شیخ پونا سے عرض کر رہا ہوں، روحانی علاج کے سلسلے میں میرا یہ مسئلہ ہے کہ میری خالہ کے جو بچے ہیں ان کی آپس میں ناچاکیاں نا اتفاقیاں بہت ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی بنتی نہیں ہیں، آئے دن لڑائی جھگڑا وغیرہ ہوتے رہتا ہے، اور اپنے ماں باپ کی باتیں وغیرہ بھی نہیں سنتی ہیں۔ تو برائے کرم آپ اس کا استخارہ فرما دیجیے اور کوئی روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے۔ بھائی کا نام ہاشم اور والدہ کا نام ربینہ شیخ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں ویسے عموماً جو ہے
گھر میں جو بھائی بہنوں میں لڑائی جھگڑے ہوتی ہیں، آپسی نا اتفاقیاں ہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی بات کو ریئیکٹ کرنا جلدی سے، ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہ کرنا، یہ ساری وجوہات کی وجہ سے عموماً گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں بھائی بہنوں میں۔ نہیں، وہ ایک محاورہ بھی ہے کہ دو برتن ہوں گے تو آپس میں ٹکرائیں گے، یا وہ دو برتن چاہے میاں بیوی کی صورت میں ہو، بھائی بھائی کی صورت میں ہو، یا بھائی بہن کی صورت میں ہو، یا بہن بہن کی صورت میں ہو، تو یہ آپس میں ٹکراتے ہیں، جس کی وجہ سے شور پیدا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ خیر، پھر بھی آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ان کا استخارہ کر کے بھی آپ کو عرض کرتے ہیں، اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی، ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام سید شاہد ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا لڑکا، اس کے پیر دونوں مطلب کام نہیں کرتے، چھوکرا کھڑا نہیں ہو پاتا، تو FGN چینل سے میری عرض ہے کہ اس کے لیے آپ کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ وَإِيَّاكُمْ آمین۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی، ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی علاج سلسلے میں میرا سوال ہے کہ میرے والد صاحب کو چڑچڑاہٹ پن زیادہ آتا ہے اور بات بات پہ غصے ہو جاتے ہیں۔ والد کا نام جمیع الدین ہے اور والدہ کا نام، ان کی والدہ کا نام فلاطن ہے۔ اس سلسلے میں آپ کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ صحیح، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کے والد صاحب کے چڑچڑے پن کے مزاج دور ہونے کے لیے روحانی علاج۔ جی، ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیٹ میں کوئی پریشانی رہتا ہے، بار بار جو ہے پیٹ خراب رہتا ہے، اور یہ مسائل بہت دن سے ہے، کافی دنوں سے، 10 سال ہو گئے قریب۔ کوئی ایسا اس کا وظیفہ ہے حضور، بتا دیجئے کہ تاکہ ہمارا یہ پریشانی دور ہو جائے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، انشاءاللہ الکریم آپ کو پیٹ کے مسائل سے شفا یابی کے لیے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ جی، چلتے ہیں ناظرین اکرام روحانی علاج اور استخارہ کی طرف۔ جی، ہاشم بھائی ہیں، اپنی یعنی ان کے گھر میں ان کی بہن کے ساتھ میں شاید بنتی نہیں ہے اور لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ پھر ان کے سوال کرنے والے نے بھی بتایا کہ والدین کی فرما برداری بھی نہیں کرتے ہیں۔ آپ ان کا استخارہ بھی فرما لیں، ہاشم بن روبینہ شیخ۔ ٹھیک ہے، ہم جب تک روحانی علاج بیان کرتے ہیں، ایک سوال ہم سے ہوا ہے، سید شاہد بھائی ہیں۔ سید صاحب، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچے کو مکمل شفا عطا فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ان کی جو بھی تکلیف ہے، جو بیماری ہیں، وہ اللہ کریم ان کی دور فرما دے۔ دیکھیں، صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، اور اس آزمائش کو دور کرنے والی ذات بھی رب کائنات عز و جل ہی کی ہیں۔ تو آپ جو ہیں والد ہیں، ویسے ایک روایت میں یہ بھی ہیں کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں، اللہ پاک رد نہیں فرماتا، ان میں سے ایک دعا جو ہے وہ والد کے متعلق لکھی ہے کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ کے لیے ایک مشورہ ہے کہ آپ نماز تہجد کی پابندی کریں، اور تہجد کا وقت وہ مبارک وقت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھے آسمان پر تجلی فرماتا ہے، آسمان دنیا پر، اور یہ ندا دی جاتی ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے۔ تو آپ اپنے اولاد کے لیے شفا یابی کی دعا کریں، بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے اور آپ کے بچے کو شفا حاصل ہو جائے۔ البتہ 2 روحانی علاج آپ کے بچے کی شفا یابی کے لیے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا روحانی علاج تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ 11,000 بار 11,000 ٹائمز 11,000 بار آپ نے سورۃ الفاتحہ کی یہ آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس اتنی یہ آیت مبارکہ 7 دنوں تک، یعنی ہر روز 11,000 بار، پہلے دن 11,000 بار، دوسرے دن 11,000 بار، اور اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ میں یہ روزانہ پڑھنا ہے۔ اور آپ نے پڑھ کر اپنے بچے کے پیروں پر، بدن پر اور دم کر دے، اور پانی پر بھی دم کر کے بچے کو آپ پانی پلا دیں۔ یقیناً یہ تھوڑا سا 11,000 مرتبہ پڑھنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن آپ اگر یہ عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمت سے قوی امید ہے کہ وہ آپ کے بچے کو شفا عطا فرما دے۔ تو ایک عمل تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے 11,000 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ 7 دنوں تک 11,000 بار پڑھنا ہے، اول و آخر 11 بار درود پاک۔ دوسرا عمل
کہ اگر کسی کو اپنے عضو یا اپنے کسی اقارب کے عضو ضائع ہونے کا خطرہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ تکلیف ایسی ہے کہ یہ عضو اس کا ضائع ہو سکتا ہے، یا جیسے آپ نے اپنے بچے کے پیروں کا ذکر کیا کہ اس میں وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کا بچہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ روزانہ یا محیی یا محیی یا محیی 7 مرتبہ اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اپنے بچے کے اس جگہ پر جو عضو ضائع ہونے کا خطرہ ہے یا جو عضو کام نہیں کر رہا ہے اس پر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم آپ کے بچے کو شفا مل جائے گی۔ یہ عمل تا حصول مراد کرنا ہے۔ جیسے پہلا عمل جو عرض کیا وہ 7 دنوں کی مدت ہے، اور دوسرا عمل جو ابھی عرض کیا یا محیی والا، اس نے یہ عمل آپ نے تا حصول شفا کرنا ہے، تو آپ کریں، انشاءاللہ آپ کے بچے کو ضرور فائدہ ہوگا۔ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت روحانی علاج کے اسٹالز بھی لگتے ہیں، آپ جہاں بھی رہتے ہیں اس کے قریب میں جہاں اسٹال لگتا ہے آپ وہاں جائیں، اپنے بچے کے لیے تعویذات بھی حاصل کریں، انشاءاللہ الکریم ضرور کرم ہوگا۔ جمیع الدین بھائی ہیں، اچھا انہوں نے اپنے والد صاحب کا نام جمیع الدین بتایا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب کے مزاج کے اندر چڑچڑاپن ہے، تو دیکھیں کہ ایسے کام اگر ہمارے گھر کے افراد کرتے ہیں جس سے والد صاحب کو غصہ آتا ہے، تو گھر کے افراد کو چاہیے کہ ایسے کام سے بچیں، ایسے افعال سے بچیں جو والد صاحب کے مزاج کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرتے ہیں۔ تو جب ایسا عمل گھر والے نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ والد صاحب کے مزاج کے اندر جو چڑچڑاپن ہے اس کے اندر کمی واقع ہو جائے گی۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عمل ہماری طرف سے جیسا ہو رہا ہوتا ہے اس کا ری ایکشن ویسا ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر گھر کے افراد والد صاحب کی نافرمانی کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ والد صاحب کو اس کو برا لگے گا اور پھر وہ غصہ کریں گے، تو اگر ایسے عمل کا معاملہ گھر میں ہے تو اس سے بچیں، انشاءاللہ عز و جل پھر والد صاحب کا چڑچڑاپن بھی ختم ہو جائے گا۔ البتہ اگر بعض اوقات مزاج کے اندر ایسا چڑچڑاپن رہتا ہے کہ کوئی اچھی بات بھی کرے تو غصہ آ جاتا ہے، تو اس طرح کا اگر معاملہ ہے تو اس کے لیے ایک روحانی علاج تو یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کو اگر یہ خود کر سکتے ہیں تو بہت اچھا، اگر یہ خود نہیں کر سکتے ہیں تو گھر کا کوئی بھی فرد کر سکتا ہے کہ اگر انہوں نے پانی مانگا تو پانی دینے سے پہلے اس پانی پر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر دے اور وہ پانی اپنے والد صاحب کو پلائے۔ ایسے ہی جب انہوں نے کھانا مانگا تو کھانا دینے والا شخص والدہ ہے یا آپ کے بچوں کی امی ہیں یا بہن ہیں جو بھی ان کو کھانا دے رہے ہیں وہ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور کھانے پر دم کر کے پھر ان کو کھانا دیں۔ انشاءاللہ کہ ایسا کھانا استعمال کریں گے جس پہ 3 بار بسم اللہ پڑھی گئی ہیں، ایسا پانی استعمال کریں گے جس پہ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھی گئی ہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کے مزاج کے اندر جو ایک چڑچڑا پن ہے وہ دور ہوگی اور خوش اخلاقی انشاءاللہ الکریم ان کے مزاج کے اندر آئے گی۔ اگر والد صاحب کا بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطی کو مانتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میرے اندر جو ہے وہ چڑچڑا پن ہے، اگر وہ اس غلطی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو انہیں پھر چاہیے کہ اپنی مزاج کے چڑچڑے پن کو ختم کرنے کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کی کثرت کریں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، وضو بے وضو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل مزاج کے اندر کا چڑچڑا پن ختم ہو جائے گا اور خوش اخلاقی انشاءاللہ الکریم مزاج میں آ جائے گی۔ ایک سوال ہمارے اسلامی بھائی نے ہم سے کیا کہ 10 سال ہو گئے ہیں، پیٹ کی تکلیف ہے، پیٹ خراب رہتا ہے، تو اللہ کریم شفا عطا فرمائے۔ پیٹ کی بیماری کو ایاز بھائی جو ہے وہ ام الامراض کہا گیا ہے، یعنی کئی ساری بیماریاں جو ہے وہ پیٹ کی بیماری کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ ام الامراض یعنی بیماریوں کی ماں، تو اس سے یعنی جس کو پیٹ کا مرض لاحق ہے تو اس کے لیے 2 روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے جب بھی پانی پینا ہے 7 مرتبہ یا عظیم یا عظیم یا عظیم یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر ایک بار درود پاک، اور پانی پر دم کر کے آپ پانی پیئے۔ گیس کی شدت ہے، پیٹ خراب رہتا ہے، لوز موشن بار بار ہوتے ہیں، اس طرح کے پیٹ کے جملہ امراض، پیٹ میں کسی کو درد بھی رہتا ہے، اس طرح کے معاملات ہیں تو انشاءاللہ الکریم اس عمل کی برکت سے شفا مل جائے گی۔ دوسرا ایک عمل آپ نے ایک سادے کاغذ کے اوپر پارہ 23 پارہ نمبر 23، یہ ریفرنس میں عرض کر رہا ہوں، ریفرنس آپ نوٹ فرما لیں، پارہ نمبر 23 سورۃ الصافات کی آیت نمبر 47، اسے 3 مرتبہ آپ ایک سادے کاغذ پر لکھیں، ایسی پین سے لکھیں جو پین پانی کے اندر اپنی اینک چھوڑ دے، یعنی پانی میں وہ لکھا ہوا
حل ہو جانا چاہیے، مکس ہو جانا چاہیے۔ آیت مبارکہ آپ نے لکھنا ہے، اسے پانی کی بوتل میں ڈال کر اس کا پانی آپ نے پیتے رہنا ہے۔ آیت مبارکہ یہ ہے لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، اسے آپ نے لکھنا ہے اور پانی کی بوتل میں ڈال کر اس کا پانی آپ نے پینا ہے۔ جب 1 لیٹر جیسے آپ نے پانی میں تعویذ ڈالا، پانی ختم ہو گیا تو آپ کاغذ جس پر آپ نے لکھا تھا اسے ٹھنڈا کر دے، دفن کر دے، یا ایسی جگہ دفن کرے کہ کسی کا پیر نہ پڑے، یا پھر اس کو سمندر وغیرہ بہتے پانی میں بہا دے۔ پھر دوبارہ سے اسی طرح کاغذ پر لکھیں، وہ کاغذ کو پانی کی بوتل میں ڈالیں اور اس پانی کو استعمال کریں۔ پانی جب ختم ہو جائے پھر نئے سے عمل کریں تا حصول شفا۔ اس طرح سے آپ لکھتے رہیں، پانی میں ڈال کر اس پانی کو پیتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا مل جائے گی۔ جی چلتے ہیں استخارہ کے جواب کی طرف۔ جی ایاز بھائی کیا فرمائیں گے ہاشم بھائی کے؟ ہاشم بن روبینہ شیخ جی ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارہ میں ان کے آپسی نا اتفاقی کا معاملات، یہ ایسا اشارہ آ رہا ہے، مطلب کوئی کیا کرایا جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی حقیقت حال تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، صحیح۔ استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جی تو ناظرین ساحل بھائی آپ نے جن کا استخارہ کرایا تھا، ان کے معاملات میں تو یہ آپسی بہنوں بھائی میں جو بھی ہیں یہ نا اتفاقی ہی ہیں، باقی اس طرح کا کسی کا کچھ کیے وغیرہ کی معاملات تو ان پہ نہیں ہیں۔ دیکھیں گھر کے افراد میں اگر ناچاکیاں رہتی ہیں، کبھی بھائی بہن سے لڑ رہا ہے، کبھی بہن امی سے لڑ رہی ہے، اس طرح کے معاملات گھر میں عموماً رہتے ہیں، تو اس طرح کے معاملات کو حل کرنے کے لیے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد ایک لاہوری نمک آتا ہے جسے پہاڑی نمک بھی کہتے ہیں، اس لاہوری نمک کو تھوڑا سا نمک لینا ہے، یہ پنساری کی دکان پر آپ کو مل جائے گا، جہاں جڑی بوٹیاں ملتی ہیں ایسی دکان پر عموماً یہ نمک ملتا ہے۔ اس نمک پر 1001 بار یا ودودو یا ودودو یا ودودو یہ پڑھنا ہے، اور اس چھوٹے سے نمک جو آپ لیں گے، تھوڑا سا نمک لینا ہے، اس کو اچھی طرح پیس کر گھر میں جو کھانے کے لیے یہ نمک استعمال کرتے ہیں اس میں مکس کر دے۔ پھر اس جمعہ سے لے کر آنے والی جمعہ تک جب بھی کھانا بنائے اسی نمک سے کھانا بنائے، کھانا سارے گھر کے افراد کھائے، بالخصوص ان لوگوں کو کھلائے جن کے درمیان نا اتفاقیاں رہتی ہیں، ان لوگوں کو کھلائے، انشاءاللہ عز و جل گھر کے اندر ناچاکیاں ختم ہوتی نظر آئے گی۔ اچھا پھر اب نیکسٹ جمعہ تک یہ نمک استعمال کرنا ہے، پھر نیکسٹ جمعہ کو جمعہ کی نماز کے بعد دوبارہ یہ عمل کرنا ہے۔ اسی طرح 7 جمعہ یا 12 جمعہ تک، چاہے تو 7 جمعہ کر لیں یا 12 جمعہ کر لیں، یہ عمل آپ نے کرتے رہنا ہے، انشاءاللہ عز و جل گھر کے اندر لڑائیاں ختم ہو جائے گی۔ اچھا یہ بھی خیال رکھیں کہ اس نمک کے ڈبے کو پھر زمین پہ نہ رکھے، احتیاط کرے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں پر عمل کیا ہوا جو نمک تھا وہ مکس کیا گیا، تو اس کا ادب کرے، جتنا ادب کریں گے اتنی انشاءاللہ برکت پائیں گے۔ با ادب با نصیب، بے ادب کم نصیب بد نصیب، تو ادب کرے انشاءاللہ عز و جل، ادب کا بھی فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا کچھ سوالات ہمیں یوٹیوب پر بھی موصول ہوئے ہیں، ان کو بھی سلسلے میں ہم لے لیتے ہیں۔ سوال ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام تنظیم ہے، میری والدہ کا نام تسلیم ہے، میرے سر کی ہڈی بڑھ رہی ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے اور استخارہ بھی کر دیجئے۔ سر کی ہڈی بڑھ رہی ہے، تنظیم بنتے جو ہے وہ تسلیم۔ اچھا یہ تنظیم نام لڑکے کا بھی ہوتا ہے اور لڑکی کے لیے بھی رکھا جاتا ہے۔ اب اگر آپ ہمیں ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو آپ اگر مینشن کر دیں کہ آپ لڑکی ہیں لڑکا ہیں، تو ہمیں پھر اس حساب سے آپ کا استخارہ کرنے میں بھی آسانی رہے گی۔ اچھا دوسرا ایک اور سوال موصول ہوا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، حضرت غریبی دور ہونے کا روحانی علاج اور گلے میں مسے بھی ہیں، اس کا روحانی علاج جاننا ہے۔ تو غریبی دور ہونے کے لیے روحانی علاج جاننا ہے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو غریبی دور ہونے کے لیے ایک عمل عرض کرتا ہوں، روزانہ 90 ٹائم یا مالک الملک یا مالک الملک یا مالک الملک، آپ نے روزانہ 90 بار 90 ٹائمز اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ میں اس عمل کو کرنا ہے۔ ایک عمل تو یہ ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ غربت دور ہوگی، غریبی دور ہوگی۔ دوسرا عمل آپ نے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کی کثرت کرنی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا لطیفو آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک کے دونوں مبارک نام ہیں، یا مالک الملک بھی اللہ کا نام ہے اور دوسرا یا لطیفو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام ہے۔ یہ دونوں نام کو ایک نام تو جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے یا لطیفو،
اور دوسرا یا مالک الملک، یہ نام کو آپ نے 90 ٹائم پڑھنا ہے. آپ پڑھے انشاءاللہ عز و جل غربت دور ہوگی اور روزی رزق میں انشاءاللہ برکت و کشادگی ہوگی. اچھا، ایک سوال انہی نے ایک اور سوال کیا ہے کہ حضرت میرا نام شریف شاہ ہے اور ماں کا نام اختر بانو ہے، استخارہ کرنا ہے. انہوں نے استخارہ کرنے کے لیے کس مسئلے میں استخارہ کرنا ہے یہ ذکر نہیں کیا ہے. شاید یہ غریبی کے متعلق ہی جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ غربت کا کیا وجہ سے ہے. انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کے بھی عرض کرتے ہیں. آپ نوٹ فرما لیں، شریف شاہ ہیں، ان کی والدہ کا نام ہے اختر بانو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو چیک کر لیتے ہیں اور اس کو روحانی علاج تو آپ کو بیان کر دیا ہے، انشاءاللہ استخارہ بھی کر لیتے ہیں. کچھ سوالات لے لیتے ہیں، آڈیو سوالات، پھر آپ ایک ساتھ استخارہ فرما لیجیے گا. جی کچھ سوالات دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو وعلیکم میرا نام السلام. عابد ہے. میرا FGNL چینل سے سوال ہے کہ میرے گھر میں بہت زیادہ ناچاکی رہتی ہے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیے. ٹھیک ہے عابد بھائی، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک اور سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے روحانی علاج سلسلے میں میرا سوال ہے کہ میرا نام شیخ شاداب حسین ہے، میری امی کا نام فاطمہ ہے. کافی وقت سے طبیعت علیل چل رہی ہے، گھبراہٹ، بے چینی، پیروں میں تکلیف، اور کام پر آنے جاب پر نکلتے وقت بھی آزمائش ہوتی ہے. کبھی حادثہ ہو جاتا ہے، کبھی رکاوٹیں ہو جاتی، کبھی طبیعت میں بیزاری سا محسوس ہوتا ہے. اس کا استخارہ فرما دیجیے اور کچھ روحانی علاج ہو تو وہ بھی عطا فرمائیں. ٹھیک ہے، شاداب بن فاطمہ ہے. انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کے بھی عرض کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم بیان کرتے ہیں آپ کے لیے. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رضا ہے، میں اس وقت شہر مدینہ میں ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں شہر مدینہ بار بار آنا چاہتا ہوں، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے کہ میں یہاں بار بار میری حاضری ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مبارک آپ کو. آپ مدینہ شریف میں ہیں اور مدینہ سے آپ نے کال کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ کی بار بار با ادب حاضریہ نصیب فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی ہم سب کو دید نصیب کرے انشاءاللہ الکریم. ایک بڑا پیارا عمل آپ کو عرض کرتے ہیں، وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بار بار آپ کی مدینہ میں حاضری ہوتی رہے گی انشاءاللہ الکریم. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم. روحانی علاج سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جانور بیمار پڑ جائے تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دے تاکہ وہ صحت مند ہو جائے. صحیح. جانور اگر بیمار ہو جائے تو صحت یابی کے لیے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں. اچھا ایاز بھائی، یہ جو ہے نام تھا تنظیم، تو یہ لڑکی ہے، انہوں نے میسیج کیا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں. جی آپ استخارہ فرما لیں. ایک تو ان کا بھی استخارہ کرنا ہے شاداب شیخ کا، اور جو ہے وہ تب تک ہم انشاءاللہ روحانی علاج بیان کرتے ہیں. ہم سے سوال ہوا ہے، عابد بھائی ہیں کہ گھر میں لڑائیاں رہتی ہیں، جھگڑے رہتے ہیں، نا اتفاقیاں رہتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھر کو امن کا گہوارہ بنائے، گھر میں رہنے والوں کو آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق نصیب کریں. دیکھیں ایک روحانی علاج تو بس ابھی سلسلے میں کچھ دیر پہلے ہی عرض کیا ہے کہ نمک، لاہوری نمک پر 1001 بار یا ودودو پڑھ کر آپ نے نمک پہ دم کرنا ہے، اور گھر میں استعمال کرنے والے نمک میں سے مکس کر کے گھر کے افراد اس نمک سے بنا ہوا کھانا استعمال کریں. اچھا یہ یاد رکھنا ہے کہ جمعہ کے دن ہی یہ عمل کیا جائے گا، جمعہ کی نماز کے بعد. اچھا دوسرا ایک اور عمل مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مرآت المناجی میں یہ لکھا ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر، مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم دروازے میں داخل کرنا چاہیے، پھر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر آئے. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا، یہ تو اب میں عرض کر رہا ہوں، جو آپ نے لکھا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ یہیں تک لکھا ہے.
پھر اس کی ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو شیطان ہیں، جو ہمزاد ہیں، وہ چونکہ جب ہم گھر میں بسم اللہ پڑھ کر قدم رکھیں گے تو یہ گھر کے، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ گھر کے باہر ہی رہ جائے گا، تو گھر کے باہر رہنے کی وجہ سے پھر گھر کے افراد کو آپس میں نہیں لڑا پائے گا۔ عموماً یہ شیطان کی ایک چال ہوتی ہیں گھر سے سکون ختم کرنے کے لیے، لڑائیاں آپس میں بھائی بہنوں میں یا میاں بیوی میں یا ماں بیٹے میں اس طرح کی لڑائیاں کروانے کے لیے شیطان اس طرح کا حربہ استعمال کرتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے وار سے بچنا چاہتے ہیں تو گھر کے تمام افراد کو چاہیے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو، سیدھا قدم گھر میں رکھنا ہے بسم اللہ پڑھ کر، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد گھر کے افراد کو سلام کرے۔ انشاءاللہ عز و جل شیطان باہر رہے گا، آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں کروا سکے گا۔ چلیں ضمناً یہ بات ایک گھر میں داخل ہونے سے متعلق جب آئی ہے تو ایک مرآت المناجی ہی میں مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بعض بزرگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ دن کے ابتدائی حصے میں جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوتے تو انداز یہی تھا، بسم اللہ شریف پڑھتے، سیدھا قدم گھر میں رکھتے، گھر والوں کو سلام کرتے، پھر بسم اللہ کے ساتھ میں سورہ اخلاص ایک بار پڑھتے تھے۔ تو اس کی برکت سے سارا دن گھر میں اتفاق رہتا تھا، یعنی گھر کے افراد میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے تھے، اور دوسری اس کی برکت یہ ملتی تھی کہ روزی میں برکت بھی ہوتی تھی۔ تو گھر کے افراد جیسے فجر کی نماز کے لیے ابا ہیں، آپ ہیں، گھر کی نماز کے لیے جب آپ گئے تو آپ جیسے فجر کی نماز پڑھ کر گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ انداز اختیار کر لیں جو اب یہ ذکر کیا گیا۔ اس انداز کی برکت سے سارا دن گھر میں برکت بھی رہے گی اور انشاءاللہ لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے۔ ایک سوال ہم سے موصول ہوا ہے مدینے سے، سوال تھا کہ مدینے کی بار بار حاضری نصیب ہوتی رہے، مدینے کون جانا نہیں چاہتا ہے؟ ویسے تو آپ بڑے مقدر والے ہیں کہ آپ کو مدینے میں، اس وقت آپ مدینے میں ہیں، مدینے میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ دیکھیں کتابوں میں لکھا ہے کہ جو سورۃ القصص کی آیت نمبر 85 کا یہ حصہ کسی بھی مقدس مقام پر حاضری دے اور یہ آیت مبارکہ کا جز پڑھے، یہ حصہ ہیں، یہ جب بھی پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس مقدس حاضری پر دوبارہ حاضری کی سعادت نصیب ہوگی۔ یعنی جو چاہتا ہے کہ اس مقدس مقام پر میں دوبارہ حاضر ہوں تو اسے چاہیے کہ وہاں اس مقام پر یہ آیت مبارکہ کے حصے کو آپ پڑھ لیں۔ ایک کتاب میں پڑھنا بھی لکھا ہے، بعض جگہ پر لکھنا بھی لکھا ہے، تو آپ دونوں کر سکتے ہیں کہ یہ آپ جو ہے بغیر اعراب کے کسی بھی دیوار وغیرہ پہ، زمین پہ نہ لکھا جائے، دیوار وغیرہ پر آپ اس آیت مبارکہ کے حصے کو آپ لکھ لیں اور پڑھ بھی لیں ساتھ میں، انشاءاللہ عز و جل پھر آپ کو اس مقام پر دوبارہ حاضری کی سعادت نصیب ہوگی۔ جیسے آپ مدینے میں ہیں، مدینے میں آنا چاہتے ہیں تو مدینے کی کسی بھی دیوار پر جو ہے ستون ہے مسجد نبوی شریف کے، حرم شریف کے، تو ستون پہ آپ چاہے تو یہ آیت مبارکہ لکھ لیں، پھر انشاءاللہ الکریم دوبارہ سرکار علیہ السلام کرم فرمائیں گے، بلاوا آئے گا انشاءاللہ۔ آیت مبارکہ یہ ہیں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ آپ ریفرنس نوٹ فرما لیں، پارہ سورہ قصص ہے، سورۃ القصص کی آیت نمبر ہے 85 اور اس کا یہ حصہ ہے، پوری آیت مبارکہ بڑی ہے لیکن اس کا یہ شروعاتی حصہ ہے، جز ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اس کو پڑھیں گے یا لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ حاضری کی سعادت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ ایک اسلام بہن نے سوال کیا ہے کہ جانور بیمار ہیں، صحت یاب ہو جائے، تو دیکھیں جانور اگر کبھی بیمار ہو جائے تو اس پر 49 ٹائم، 49 بار، 50 کو ایک کم، 49 ٹائمز یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ پڑھیں اور دم کریں۔ بلکہ میں ایک مشورہ دوں گا کہ جب بھی آپ جانور خریدیں، اب قربانی کے دن آنے والے ہیں، بہت سارے افراد جانور خریدیں گے قربانی کے لیے، تو انشاءاللہ اپنا جو بکرا ہے جو آپ نے خریدا ہے تو اس پر آپ نے خریدتے ہی یعنی 49 ٹائمز یا اللہ پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ اس کی برکت آپ کو یہ ہوگی کہ یہ جانور نظر بد سے بھی بچے گا اور انشاءاللہ بیمار ہونے سے بھی محفوظ رہے گا۔ جیسے آپ کا سوال تھا کہ جانور بیمار ہو گیا ہے تب بھی یہ عمل کرے، 49 ٹائم یا اللہ پڑھ کے جانور پہ دم کر دے، ہو سکتا ہے کہ اس جانور کو نظر لگ گئی ہو جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو، تو دونوں چیز انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے دور ہو جائے گی، یعنی نظر بد اگر لگی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور جانور آپ کا شفا پا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ چلتے ہیں استخارہ کی جواب کی طرف۔ جی ایاز بھائی کیا فرمائیں گے؟
تنظیم بن تسلیم اسلامی جی۔ بہن ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ سر کی ہڈی بڑھ رہی ہے، جی ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارہ میں بیماری کا اشارہ آیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مزید دوسرا شریف بن اختر بانو، انہوں نے بتایا تھا کہ غربت یہ بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کا بھی استخارہ کیا گیا، ان کے استخارہ میں وقتی طور پر آزمائش و پریشانی کے معاملات کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ مزید تیسرا شاداب حسین بن فاطمہ، یہ کافی وقت سے تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں اور جاب پر نکلتے ہیں تو حادثات کے شکار ہو جاتے ہیں، جی ان کا بھی استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں آسیبی معاملات کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا باقی ٹھیک ہے۔ ایسا کوئی کیا کرایا جادو بندش وغیرہ کے معاملات کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ باقی حقیقت حال تو اللہ پاک بہتر جاننے والا ہے، استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مزید آپ روحانی علاج عطا فرما دیں انشاءاللہ عز و جل، ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ روحانی علاج کی برکت سے یہ سارے معاملات حل ہو جائیں۔ صحیح۔ تنظیم بنت تسلیم کا جو ہے وہ بیماری کا معاملہ ہے، جی۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں تنظیم بنت تسلیم کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ آپ نے ریفرنس آپ نوٹ فرما لیں، قرآن پاک پارہ 27 آیت نمبر سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 19، پارہ 27 سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 19، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے 3 بار روزانہ پڑھنا ہے اور اپنے سارے سر پر آپ نے دم کر لینا ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکتی ہیں تو کوئی اور یہ عمل کر لے، ٹھیک ہے۔ اس لیے چونکہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہیں تو اسلامی بہنیں جو ہے باری کے دنوں میں، یعنی مخصوص جو دن ہوتے ہیں جس میں عبادت قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، ان دنوں میں وہ یہ عمل نہ کرے، کسی اور سے چاہے تو یہ عمل کروا لے۔ تو یہ آیت مبارکہ آپ نے پڑھنا ہے، مختصر سی آیت ہے، اس کو پڑھ کر آپ نے اپنے سر پر کسی سے دم کروا لینا ہے، یا خود نے کیا ہے تو آپ نے دونوں ہاتھوں پر دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر دونوں ہتھیلیوں پہ دم کر کے آپ جس طرف کے حصے کی ہڈی بڑھ رہی ہے اس طرف اپنا ہاتھ پھیر لے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے سر کی ہڈی وہ اللہ کریم نے چاہا تو نارمل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈاکٹری علاج جو کر رہی ہیں وہ ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں، اور آپ اپنی جو ہے وہ روزانہ یہ بھی معمول بنا لیں کہ دوا جب بھی آپ جس پانی سے لیں تو وہ پانی پر 33 بار یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھ کر دم کر کے پانی سے آپ دوا استعمال کریں۔ اگر دوا نہیں چل رہی ہے تو آپ یوں ہی پانی جب بھی پیے تو یا سلامو 33 بار پڑھ کر دم کر کے پانی پیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا مل جائے گی۔ جو ایک سوال ہوا تھا شریف بھائی کا، تو ان کے بھی ایسے کوئی معاملات تو نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، اور ہم نے آپ کو 2 عمل روحانی علاج کے طور پہ بیان بھی کر دیا ہے، یا لطیفوں کی کثرت یا مالک الملک 19 ٹائم 90 بار 90 ٹائم پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی جو ہے وہ غربت دور ہوگی، اور انشاءاللہ جو بھی تکلیف آ رہی ہے کاروباری وہ دور ہو جائے گی۔ شیخ شاداب نے اپنا مسائل کا ذکر کیا تھا، تو ان پر تو آسیبی معاملات نظر آ رہے تھے۔ آپ سے جو ہے وہ ایک بات یہ ہے کہ آپ جو ہے جہاں بھی رہتے ہیں وہاں سے روحانی علاج کروائے، دعوت اسلامی انڈیا کے روحانی علاج کے سٹالز لگتے ہیں، وہاں جائے آپ اپنا تعویذ بھی حاصل کر لے، آپ کاٹ وغیرہ بھی کروا لے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا مل جائے گی۔ میں آپ کے لیے کچھ روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ ایک تو جو آپ کی طبیعت کئی دنوں سے خراب کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ابھی ماہ رمضان المبارک میں پریشان حال مسلمانوں کے لیے بہت سارے روحانی علاج عطا فرمائے ہیں، جن میں سے ایک روحانی علاج بڑا پیارا، ویسے سارے پیارے ہیں، ایک جو آپ کے مسئلے سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 111 بار 111 ٹائمز 111 بار آپ نے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، اچھا کچھ لوگ اس کو پڑھنے میں یا ذل جلالی والاکرام پڑھتے ہیں، تو یہ پڑھنا ہے یا ذل جلالی والاکرام، اللہ کریم کا یہ نام ہے، یا ذل جلالی والاکرام 111 بار پڑھنا ہے، اور اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر یہ پڑھنے کے بعد میں آپ پانی پر دم کر لیں اور وہ پانی آپ پیتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بدن پر بھی دم کر لیں۔ آپ نے یہ عمل 21 ڈیز 21 دن روزانہ کرنا ہے بلا ناغہ، گیپ نہیں ہونا چاہیے، اگر گیپ ہو جائے پھر نیکسٹ ڈے آپ کا پہلا دن ہو جائے گا، تو اس طرح آپ 21 دن یہ عمل کر لیں،
انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو بھی تکلیف ہے، بیماری ہے، گھبراہٹ ہے، یہ سب دور ہو جائے گی، انشاءاللہ آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ اچھا، دوسرا آپ نے پیروں کا بھی ذکر کیا ہے، پھر کام پہ نکلتے ہیں تب بھی کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے، حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں یا دل نہیں کر رہا ہوتا، اس طرح کی کیفیت یہ شاید طبیعت کی وجہ سے ہی ہوگی۔ ایک آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ ایک سادی پلیٹ کے اوپر، یعنی ایسی پلیٹ جس کے اوپر کوئی ڈیزائن نہ ہو، چاہے تو چینی مٹی کی جو چائے پینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، چاہے تو وہ لے لیں، یا اسٹیل کی نئی پلیٹ لے لیں، یا پلاسٹک کی پلیٹ اگر کہیں مل سکتی ہیں تو آپ وہ لے لیں، اور اس پر آپ نے شفائے امراض نام کا ایک درود پاک ہے، آپ کو شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب مدنی پنج سورہ کے پیج نمبر 180 پر، جو پرانی مدنی پنج سورہ ہے اس کے پیج نمبر 180 پر آپ کو یہ درود پاک مل جائے گا۔ اس درود پاک کو آپ لکھ لیں، اور اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ چاہے تو اس کو جو ہے وہ پانی ڈالیں، اس کو دھو کر آپ پی لیں، یا پھر اس کو اپنی زبان سے چاٹ لیں، دونوں میں سے کوئی بھی انداز اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ کچھ دن عمل کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کو پیروں کی تکلیف، گھبراہٹ، بے چینی یا کام میں آنے کے وقت میں جو رکاوٹ آپ کے ساتھ میں ہوتی ہیں، یہ سب انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ تو یہ درود پاک کو میں نے بس پڑھ کر سنا دیا ہے، آپ نے لکھنا ہے، اعراب زیر زبر لگانے کی حاجت نہیں، آپ کریں گے عمل تو انشاءاللہ آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ چلتے ہیں ناظرین کچھ آڈیو سوالات کی طرف۔ اگر آپ ہمارا سلسلہ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں اور آپ کسی مسئلے کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنا مسئلہ بھی بھیج دیں۔ اسکرین کے اوپر آپ ہمارا نمبر دیکھ رہے ہوں گے، اس نمبر پر بھی آپ ہمیں اپنا مسئلہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل واٹس ایپ کا مسئلے کو بھی ہم انشاءاللہ اپنے سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، آپ اسکرین کے اوپر ایک پٹی دیکھ رہے ہوں گے، اس میں ہمارے 2 نمبر اس میں ہم دے رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ اگر آپ کسی مسئلے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں، اب جیسے یہاں بھی بہت سارے مسائل ہم سے شیئر کرتے ہیں، ہم یہاں بھی استخارہ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل سب لوگوں کو نہ پتہ چلے، تو ہم نے الحمدللہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے جو ہے وہ استخارہ کی سروس بھی شروع کی ہے۔ صبح 8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک مسلسل 16 گھنٹے کے لیے ہماری یہ سروس رہتی ہے علاوہ نماز کے۔ تو آپ جو ہے ان اوقات میں آپ ہم سے رابطہ کر کے استخارہ بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ کال سینٹر ہے ہمارا، اس میں ماشاءاللہ اسلام میں بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کے آنے والی کالز ریسیو کر کے ان کے مسئلے کو سن کر ان کا استخارہ کر کے فون پر ہی جواب دیا جاتا ہے۔ تو نمبر آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے اس پٹی پر 02268971126 اس نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر کے استخارہ بھی کروا سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے آپ کسی مسئلے کے لیے تعویذات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس پہ ایک نمبر دکھ رہا ہوگا 7400451126، اس نمبر پہ بھی آپ ہم سے بذریعہ واٹس ایپ رابطہ کر کے، یہ واٹس ایپ سروس ہے ہماری، آپ بذریعہ واٹس ایپ ہم سے رابطہ کر لیں، اپنا پرابلم ہمیں بھیج دیں، گھر کا ایڈریس بھیج دیں، انشاءاللہ گھر بیٹھے آپ کو تعویذات حاصل ہو جائے گے۔ اچھا، ایک ہم نے سروس مزید یہ بھی شروع کی، اب جیسے اسلامی بہنیں کے آپ لوگ کال پر تو اسلامی بہنوں کی کال ریسیو نہیں کرتے ہیں، یعنی اگر پتہ چل جائے اسلامی بہن ہے تو اس سے بات نہیں کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ ہماری روحانی علاج انڈیا کی سروس نے اسلامی بہنوں کی آسانی کے لیے ایک واٹس ایپ استخارہ سروس بھی شروع کی ہے، جس میں آپ ہمارے اگر کسی مسئلے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں اور آپ اسلامی بہن ہیں تو بغیر وائس کے یعنی ٹیکسٹ میسیج میں آپ اپنا پرابلم ہمیں اس واٹس ایپ نمبر پر، یہ دوسرا واٹس ایپ نمبر ہے انشاءاللہ وہ بھی عرض کرتا ہوں، تو اس واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنا پرابلم ہمیں بھیج دیں اور اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور کچھ اپنی تکلیف کی تفصیل ہمیں بھیج دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو واٹس ایپ استخارہ پر جو ہے وہ رپلائی ہم استخارہ کر کے کر دیں گے۔ نمبر ہے 9545971126 9545971126۔ اس سروس کا بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس پہ آپ اسلامی بھائیوں کی بھی ریسیو کر لیتے ہیں میسیج، ان کو بھی رپلائی جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسلامی بھائیوں کو بھی اس پر رپلائی کرتے ہیں، ان کو بھی رسپانس کیا جاتا ہے، لیکن بالخصوص شروع اسلامی بہنوں کے لیے کی گئی تھی۔ خیر چلتے کچھ آپ کو ہمارے شعبے کی کچھ ڈیٹیل بھی دینی تھی، وہ بھی آپ لوگوں کی بارگاہ میں پیش کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر فرمائے،
ایک سوال موصول ہوا ہے حاجرہ شیخ کے آئی ڈی سے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا رہتا ہے، کوئی حل بتائے۔ کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہوتا رہتا ہے، یعنی طبیعت کا یا گھریلو کوئی بھی پریشانی کا۔ تو دیکھیں آفت و بلا سے اپنی حفاظت اگر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی بیماری نہ آئے، کوئی پریشانی نہ لگے، تو آپ نے روزانہ 29 بار 29 ٹائمز یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے، انشاءاللہ آفت و بلا سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ ایک دوسرا عمل آپ نے وقت عصر میں 7 مرتبہ یا وکیلو، وقت عصر میں مراد یہ ہے کہ عصر کا وقت شروع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے اس وقت کے درمیان میں 7 بار یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے، انشاءاللہ آفت و بلا سے اللہ کریم نے چاہا تو آپ کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ۔ جی چلتے ہیں، کچھ آڈیو سوالات لے لیتے ہیں۔ جی سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا FGN چینل سے یہ سوال ہے کہ میری والدہ محترمہ کو پیروں میں تکلیف زیادہ رہتی ہے، اس لیے ان کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیے۔ صحیح، ٹھیک ہے، انشاءاللہ والدہ کے لیے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ روحانی علاج میں میرا سوال ہے کہ میری اہلیہ کی طبیعت کافی دن سے علیل چل رہی ہے، ان کو غصہ چڑچڑاپن زیادہ بڑھ گیا ہے، اور آپ روحانی علاج میں میرا اہلیہ کے لیے استخارہ فرما دیں، اور کچھ وظیفے ہو تو وہ بھی بتا دیں۔ نام ہے ان کا زرینہ بنت مخدوم بھی، زرینہ بنت مخدوم بھی ان کا نام ہے، اور کافی طبیعت علیل چل رہی ہے ان کی، اور چڑچڑاپن بہت زیادہ، غصہ بہت زیادہ، کوئی بات ناپسند، کوئی بات کرے تو کوئی ناپسند نہیں ہوتی ہے، جھگڑے ہونے لگتے ہیں۔ آپسی تناؤ بھی کافی بڑھ چکا ہے میاں بیوی میں، معاملات طبیعت کی وجہ سے، چڑچڑے پن کی وجہ سے کچھ بات جم نہیں پاتی، کچھ مسئلہ، کچھ بھی بات ہو تو ایک دم سے بات بگڑ جاتی ہے، تو لہٰذا رہنمائی فرمائے اور استخارہ فرمائے میری اہلیہ کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انشاءاللہ آپ کے بچوں کی امی، آپ کی اہلیہ کا استخارہ کرتے ہیں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی آپ نوٹ فرما لیں، زرینہ بنت مخدوم بھی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بمبئی گونڈی سے سلیمان بات کر رہا ہوں۔ بہت ہی پیارا سلسلہ FGN چینل کا روحانی علاج استخارہ میں دیکھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں بہت اچھے اچھے وظیفے بتائے جاتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ پیر اگر سن ہو جائے یا پیروں میں مونگی وغیرہ آ جائے تو اس حوالے سے کچھ روحانی علاج بتا دیجیے۔ انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارا سلسلہ دیکھتے ہیں، آپ دوسرے سے بھی شیئر کریں اس کو کہ وہ بھی دیکھا کریں، اور انشاءاللہ آپ کو کچھ نسخے عرض کرتے ہیں۔ پیروں میں سن یا جو ایک جھنجھنا سپن آتا ہے اس کو، یعنی عام زبان میں تو یہ کہتے ہیں کہ مونگی آ رہی ہیں، اب اس کے پتہ نہیں سائنٹیفک اعتبار سے وہ کیا چیز ہوتی ہیں یا اس کو کیا کہا جاتا ہے طبی اعتبار سے، ڈاکٹری زبان میں، البتہ عام بول چال میں اس کو اس طرح سے شیئر کیا جاتا ہے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، تو انشاءاللہ اس کا روحانی علاج، گھریلو علاج کچھ آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سعید وبرکاتہ۔ عرض کر رہے ہیں، روحانی علاج سلسلے میں میرا یہ سوال ہے کہ حاملہ کی جب ولادت کا وقت ہو اس وقت آپریشن کی نوبت نہ آئے، نارمل ڈلیوری ہو جائے، اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ وإیاکم۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی چلتے ہیں کچھ سوالات کے جوابات کی طرف۔
ایک استخارہ بھی کرنا ہے، آپ استخارہ فرما لیجئے۔ ایک اسلامی بہن نے سوال کیا ہے کہ والدہ کو جو ہے وہ پیروں میں کچھ تکلیف ہے، بہت زیادہ تکلیف رہتی ہیں اور کافی علاج بھی کر رہے ہوں گے یقیناً، لیکن فائدے کی کوئی صورت نہیں بن رہی ہوگی۔ تو دیکھیں، ایک تو روحانی علاج آج بھی سلسلے میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ اگر کسی کے پیروں میں تکلیف ہے تو وہ 7 مرتبہ یا محیی یا محیی یا محیی، یہ اول و آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر جو ہے اپنے درد کی جگہ پر دم کر دے۔ اگر والدہ نہیں کر سکتی ہے تو آپ والدہ کے لیے عمل کر کے والدہ کے پیروں پہ دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل سکون مل جائے گا، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، پیروں کا درد انشاءاللہ الکریم دور ہو جائے گا۔ دوسرا ایک عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ والدہ سے کہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو، بدن کے کسی بھی حصے میں درد ہو یا پورا بدن ہی درد کر رہا ہو، یا غنیو کی کثرت کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی بدن کا درد یا بدن کے کسی عضو میں درد ہے تو وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ تیسرا ایک اور روحانی علاج آپ یہ کر لے، والدہ سے کہے کہ وہ 1 مرتبہ یا مغنی یا مغنی یا مغنی 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر ایک بار درود پاک یہ پڑھ کر اپنے درد کی جگہ پر آپ دم کر دیں، یا اپنی والدہ سے خود کہیں کہ وہ اپنے درد کی جگہ پر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل ان کو شفا مل جائے گی، پیروں کا درد اللہ پاک نے چاہا تو دور ہو جائے گا۔ ڈاکٹری علاج اگر نہیں کر رہے ہیں تو ڈاکٹری علاج بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ جی ہمارے گوونڈی سے سلیمان بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ پیر کسی کے سن ہو جاتے ہیں یا اس میں مونگی جیسی آ جاتی ہیں تو وہ کیا کریں؟ تو دیکھیں کہ جو ہے وہ مونگی وغیرہ تو کہا یہ عموماً کسی پیر جیسے پیر ہیں یا ہاتھ ہیں وہ کسی ایک ہی پوزیشن میں کافی دیر تک رہے اور اس کے اوپر کوئی پریشر رہے، جیسے پیر ایک ہی پوزیشن میں رہے، ہاں اور کافی دیر بیٹھ لیا، جی ایسی کافی دیر بیٹھ لیا تو کیا ایک ہی پوزیشن میں تھے اور اس کے اوپر وزن بھی تھا پیروں پر، تو پھر یہ عموماً اس وقت میں اس طرح کی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس طرح کا نہ بھی ہو تو اس کو مونگیاں وغیرہ پیروں میں آتی ہیں یا ہاتھوں میں آتی ہے تو وہ ڈاکٹر سے چیک کرا لے، کہیں کمزوری نہ ہو، کسی طرح کی اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہو، وہ چیک کرا لے، علاج کروا لے، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ البتہ اگر پیر کسی کے یا ہاتھ اگر کسی کے سن ہوتے ہیں تو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب گھریلو علاج میں کچھ گھریلو نسخے تحریر فرمائے ہیں، آپ ان نسخوں میں سے کوئی بھی ایک نسخہ، 3 نسخے انشاءاللہ الکریم عرض کرتا ہوں، ان میں سے کوئی بھی نسخہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل پیروں کا ہاتھوں کا سن ہونا یہ دور ہو جائے گا۔ اچھا، لیکن یہ خیال رہے کہ یہ نسخے یقیناً فائدہ مند ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کے جسم کو، ہر ایک کی طبیعت کو یہ موافق آئے، فائدہ کرے، یہ ضروری نہیں، ہر ایک کے جسم کی کیفیت الگ ہوتی ہے، بعض کو ایسا نہ ہو، ایک اس میں سے ہم علاج شہد کا بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو شوگر ہو تو شہد میٹھا ہوتا ہے تو اس کے لیے منع ہو جائے، تو اس طرح کے بعض اوقات جو ہیں کسی کی طبیعت جو ہے وہ ان چیز کو ہو سکتا ہے ایکسیپٹ نہ کرے اس طرح کے علاج، تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، جو اپنا فیملی ڈاکٹر ہے جس کے پاس عموماً آپ اس طرح کی بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں ان سے مشورہ کر لیں، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو پھر یہ علاج کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ روزانہ نہار منہ یعنی ناشتے سے پہلے، اور اگر روزہ رکھتے ہیں تو افطار کے وقت یعنی خالی پیٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر سو کر اٹھے تو کچھ بھی کھانا نہیں ہے، کچھ بھی پینا نہیں، آپ نے دانت صاف کیے، منہ صاف کیا، اس کے بعد میں یہ عمل کرنا ہے، اور اگر دن بھر روزہ رہا ہے تو پھر آپ نے یہ افطار کے وقت میں عمل کرنا ہے کہ چٹکی بھر کلونجی پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ یہ کلونجی کالے بیج آتے، اس کو ویسے انگلش میں بلیک سیڈز ہی شاید کہتے ہیں، کالے رنگ کے چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، کلونجی بڑی مشہور ہے، آپ بھی شاید جانتے ہوں گے، تو اس کو پانی کے ساتھ میں ایک چٹکی کلونجی آپ نے پانی کے ساتھ میں نگل لینا ہے، جیسے دوائی ہم کھاتے ہیں اس طرح سے آپ کھا لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہاتھ پاؤں سن ہونا جو ہے وہ بند ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوسرا، آپ خوبانی ایک آتی ہیں جس کو شاید زردالو بھی کہتے ہیں، خوبانی یہ بھی آپ کو ڈرائی فروٹس کی دکان پر انشاءاللہ عز و جل مل جائے گی آپ کو، یہ خوبانی 11 عدد جو ہے وہ خشک خوبانی، یہ تو ایک گیلی بھی آتی ہے، فروٹ ہے باقاعدہ، لیکن اس کو جب سکھا دیا جاتا ہے تو یہ ڈرائی فروٹس میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو آپ نے 11 عدد خوبانی رات میں پانی میں بھگو دینا ہے، اور صبح وہ پانی بھی چاہے تو آپ استعمال کر لیں، اور وہ 11 خوبانی جو آپ نے رات بھگائی تھی اس کو بھی
دن بھر میں آپ چاہیں تو کھا لیں، ایک ساتھ کھا سکتے ہو تو ایک ساتھ کھا لیں. تو یہ 40 دن تک 11 خوبانی آپ نے رات میں بھگانا ہے اور صبح میں کھا لینا ہے. اس طرح 11 خوبانی کو آپ نے جو ہے یعنی روزانہ 40 دن تک یہ عمل آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی. تیسرا ایک عمل امیر اہل سنت نے لکھا ہے، یہ تا حصول شفا ہے. جو بھی تیسرا گھریلو علاج عرض کروں گا، تا حصول شفا آپ نے یہ استعمال کرنا ہے. پانی کے گلاس میں 1 چمچ شہد ملا کر اس میں آدھا لیمو نچوڑ کر روزانہ نہار منہ ناشتے سے قبل، اگر روزہ رکھے ہیں تو افطار کے وقت میں آپ نے اس کو پی لینا ہے. انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں کا سن ہونا، پیروں کا سن ہونا یہ بند ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. پہلے ایک استخارہ کا جواب لیتے ہیں، پھر ایک سوال تھا نارمل ڈیلیوری کے متعلق، اس کو انشاءاللہ عز و جل اس کا جواب دیتے ہیں. پھر جی کیا فرمائیں گے ایک آپ؟ اسلامی بھائی نے جو کال کی تھی اپنی اہلیہ کے متعلق، زرینہ بنت مخدوم بھی، جی انہوں نے مسئلہ بتایا تھا کہ طبیعت خراب رہتی ہے، غصہ ہے، چڑچڑا پن ہے اور باتوں کو ناپسند کرتے ہیں اور آپسی تناؤ بھی رہتا ہے. تو ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں تو کوئی جادو بندش وغیرہ کے معاملات کی طرف ایسا کچھ اشارہ نہیں بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، باقی حقیقت حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے. استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. مزید آپ روحانی علاج عطا ظاہر فرما ہے دیں. کہ جب طبیعت کے اندر خرابی رہے گی، اور عموماً یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ابھی طبیعت اچھی ہے تو پھر کسی کی بھی بات کو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو مزاج کے خلاف جب بھی بات ہو تو پھر انسان چڑ جاتا ہے. طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے اور اس طرح کی بات ہوتی ہے تو پھر عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ مزاج کے اندر کچھ دنوں کے لیے چڑچڑاپن رہتا ہے. جیسے آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ کچھ دنوں سے بیمار چل رہے، تو ہو سکتا ہے بیماری کی وجہ سے ہی مزاج کے اندر چڑچڑاپن آ گیا ہے. آپ کو چاہیے کہ صبر کرے، اور اگرچہ بیوی ہیں اور اس کی بات ہماری مزاج کے خلاف بھی اگر ہو جائے تو یہ جان لے کہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس طرح کی بات ان کی زبان سے نکلی. ہم صبر کرے، برداشت کرے، اللہ پاک اس پر بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو اجر عطا فرمائے گا. اور جب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو انشاءاللہ الکریم ان کے مزاج کا چڑچڑاپن بھی ختم ہو جائے گا. مزاج کے اندر اگر چڑچڑاپن ہے تو وہی چیز ہے کہ آپ ان کو جب بھی پانی دیں، آپ ان کو 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو یہ پانی پلائیں. کھانا بھی جب یہ کھائے تو 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر کھانے پہ دم کرے اور پھر کھائے. انشاءاللہ غصہ آنا، چڑچڑاپن کا مزاج یہ دور ہو جائے گا. اچھا، ان کی شفا یابی کے لیے آپ نے ان کو یہ عمل کرنے لگانا ہے کہ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اگر لیٹے ہیں تو پھر پیر سمیٹ کر یا سلامو یا سلامو یا سلامو اس کی بڑی کثرت کرے. انشاءاللہ الکریم یہ کثرت سے یا سلامو پڑھنے کی برکت سے ان کی طبیعت صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. اچھا، ہم سے سعید بھائی ایک سوال کر رہے ہیں کہ ڈیلیوری کے وقت میں نارمل ڈیلیوری ہو، ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بچے کی کنڈیشن کچھ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے پھر آپریشن کی نوبت آتی ہے یا بہت اوور ڈیٹ ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے بھی پھر بعض اوقات جو ہے کہ بچے کو بھی نہ نقصان ہو اور بچے کی ماں کو بھی نہ نقصان ہو، تو پھر ڈاکٹر جو ہے وہ آپریشن کے ذریعے یہ سب ترکیبات کرتے ہیں، ڈیلیوری کرتے ہیں. تو دیکھیں، نارمل ڈیلیوری کے لیے 2 روحانی علاج آپ نے کرنے. ایک تو آپ سورۃ المریم پارہ 16 میں سورہ مریم ہے، یہ مکمل پڑھ کر پانی پہ دم کر کے حاملہ پیے. اگر یہ حاملہ خود عمل کر سکتی ہے تو بہت اچھا، ورنہ حاملہ کے لیے کوئی اور یہ عمل کر لے، وہ پانی پہ اچھا روزانہ پڑھنا ہے، روزانہ دم کر کے روزانہ پینا ہے. دوسرا ایک آسان عمل، کیونکہ سورہ مریم تھوڑی بڑی ہے، پڑھنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت لگے، لیکن ایک اور آسان عمل جو بالخصوص ڈیلیوری میں آسانی کے لیے بھی اور نارمل ڈیلیوری کے لیے بھی یہ عمل کیا جاتا ہے، پارہ 30 کے اندر سورہ انشقاق ہے، اس کی شروع کی 5 آیتوں کو روزانہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک ایک بار اور بسم اللہ شریف کے ساتھ میں یہ سورہ انشقاق کی 5 آیتیں پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریضہ کو جو حاملہ ہے اس کو پلا دے اور اس کے پیٹ پر بھی دم کر دے. اگر مریضہ خود عمل کر رہی ہیں تو وہ اپنے پیٹ پر دم کرے اور پانی پہ دم کر کے پیے. پارہ 30 میں یہ سورہ انشقاق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.
بڑی آسان چھوٹی چھوٹی سی آیتیں ہیں. تو یہ آپ کی جو حاملہ ہیں ان کو آپ یا آپ نے کسی اور کے لیے کہا ہے تو ان کو جو ہے یہ عمل کرنے کا ذہن دے اور وہ پانی پر دم کر کے اور اپنے پیٹ پہ دم کر کے اس کو عمل کو شروع کر دے. اللہ پاک نے چاہا تو نارمل ڈیلیوری ہو جائے گی. نارمل ڈیلیوری کے لیے کچھ تعویذات وغیرہ بھی جی ملتے ہیں. تو آپ جو ہیں وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جہاں بھی اسٹال لگتا ہے روحانی علاج کا وہاں رابطہ کر لیں. ان کے لیے آپ تعویذات حاصل کر لیں. انشاءاللہ اللہ پاک نے کرم فرمایا تو ضرور انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ ڈیلیوری نارمل ہو جائے گی. اور یہ اگر نہ بھی ہو سمجھ لو کہ کبھی اس طرح کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی بھی رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمارے حق میں بہتری ہوگی. اللہ پاک سے دعا بھی کرے, حاملہ بھی دعا کرتے رہے, حاملہ کے گھر والے بھی نارمل ڈیلیوری کے لیے اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں. انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. ناظرین اکرام, آج کے سلسلے کا وقت بھی ہمارا مکمل ہوا. ابھی بھی کچھ سوالات ہمارے پاس میں موجود تھے. انشاءاللہ الکریم پھر آپ کے سامنے کل اسی وقت میں آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ پھر نئے سوالات ان کے روحانی علاج کے ساتھ میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. آئیے اختتامی کچھ دعا بھی کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ پاک, پریشان حال مصیبت زدوں نے ہم سے رابطہ کیا تو سب کے نام جانتا ہے, سب کی تکلیفیں تجھ پر آشکار ہیں. اے کریم پروردگار, ان پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. کوئی پیروں کا مرض میں مبتلا ہے, کسی کو کسی پیٹ کی تکلیف نے گھیرے رکھا ہے اور تو ہی شافی الامراض ہے. اے کریم پروردگار, ہمارے ان تمام بیماروں کو جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا, جو رابطہ کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے, روئے زمین کے جتنے بیمار ہیں سب پر کرم کی نظر فرما دے, سب کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ, جو رشتوں کے منتظر ہیں اچھے رشتوں کے اسباب پیدا کر دے. جن کے نکاح ہو چکے ہیں میاں بیوی میں محبت عطا فرما. یا اللہ پاک, گھر امن کا گہوارہ بنا دے. بھائی بہنوں میں کہیں لڑائیاں ہیں, کسی کے مزاج میں چڑچڑاپن ہے, تو ہی کرم کرنے والا ہے, سب پر کرم فرما دے. لڑائیاں گھر سے ختم کر دے. بھائی بہنوں میں, میاں بیوی میں, ساس بہو میں محبت ہو جائے. یا اللہ پاک, مزاج کا چڑچڑاپن ختم ہو جائے. جو اولاد کے طلبگار ہیں نیک صالح اولاد بغیر آپریشن کے عطا فرما دے. یا اللہ پاک, جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ان کا مطیع و فرما بردار بنا دے. یا اللہ کریم, ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما, ہم سب کو نیک بنا دے, ہمارے اعمال اچھے کر دے. یا اللہ پاک, ہمارا کردار ستھرا کر دے, ہم سب کو آفت و بلا سے بچا لے. آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر